معزز سامعین و اکرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ سب کے سامنے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وضو کے فضائل کے ساتھ ساتھ آپ سب اس نئی ویڈیو میں مسواک کے بھی فضائل سنیں گے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک آپ سب نے اس سے پہلے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھل کر وضو فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء قلبی، یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ پتہ چلا کہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو تین بار دھلنا سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھلیں کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، اور تمام انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنا بھی ہے۔ تو آئیے ہم سب مسواک کے فضائل جانیں گے کہ آخر ہمیں مسواک سے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں، دنیا کے اور آخرت کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر اس حدیث پاک میں غور کریں تو ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مسواک منہ کو اچھی طریقے سے صاف کر دیتی ہے، اور دوسری بات کہ مسواک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایک تو منہ کی صفائی مسواک سے ہوتی ہے، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ لگتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پہلی حدیث میں مسواک کے دو فوائد ذکر کیے گئے، ایک دنیاوی فائدہ کہ اس سے منہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اخروی فائدہ کہ اس کے ذریعے اللہ عز و جل کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دوسری حدیث میں امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی کہ مسواک مجھے اس حد تک محبوب ہے کہ اگر امت کی دشواری کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا لازم کر دیتا۔ اس سے مسواک کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسواک کرنا خود ایک اہم سنت کی حیثیت رکھتا ہے، اور دنیاوی و اخروی فوائد کا بھی حامل ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے وقت مسواک ضرور کر لیا کریں۔ البتہ اگر مسواک نہ میسر ہو تو اپنی انگلیوں کو مسواک کی جگہ استعمال کر لیں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجزی من السواک الاصابع، انگلیاں مسواک سے کفایت کرتی ہیں، یعنی ملتی جلتی ہیں۔ انگلی کا استعمال کرنا اگرچہ مسواک کی جگہ کافی ہوگا، مگر مسواک کی فضیلت نہیں حاصل ہو پائے گی، لہٰذا کوشش کرے کہ مسواک ہی استعمال کیا جائے۔ اب آئیے مسواک کے چند فضائل و فوائد ایک نظر میں سن لیں، تاکہ ہم سب کے دلوں میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مسواک کرنا ہم سب اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اور دنیا و آخرت دونوں جہاں کے فائدے بھی ہم سب کو حاصل ہو سکیں۔
حدیث پاک اور سائنس دونوں کے تجربے کے مطابق مسواک کے بے شمار فوائد ہیں۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے مسواک کے بارے میں تحریر فرمایا کہ مسواک کرنے والے کے لیے مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا، بڑھاپے میں تاخیر کرتی ہے اور بصارت کو تیز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان نوجوان اور ینگ رہنا چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مسواک کے ذریعے وہ فائدہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو وہ دنیا میں چاہتا ہے، ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے، اور ہر انسان اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتا ہے، اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ جو کچھ بھی سوچے، پڑھے، لکھے، ہر چیز میں دماغ کا سب سے اہم رول ہوتا ہے۔ اور اگر دماغ ہی کمزور ہو تو انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ لیکن مسواک کی فضیلت تو دیکھیں کہ بڑھاپے میں بھی تاخیر کرتی ہے، یعنی بڑھاپا جلدی نہیں آتا جو لوگ مسواک کرتے ہیں، اور دوسری چیز اس کے ذہن کو قوی یعنی تیز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، مسواک کی بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر اپنے جسم کو بیماریوں سے دور رکھنا چاہتے ہو، اپنے جسم کو صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہو تو مسواک کیا کرو، انشاءاللہ بڑی سے بڑی ظاہر پوشیدہ تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا، بشرطے کہ ہم مسواک کو لازم پکڑ لیں۔ پل صراط پر چلنے میں تیزی بخشتی ہے۔ سبحان اللہ، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، ملائکہ کو خوش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، منہ کی گندگی کو دور کرتی ہے اور کیڑے لگے ہوئے دانت کو صحیح کرتی ہے، بصارت کو ضلع بخشتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، بلغم کو کاٹتی ہے، نماز کے اجر و ثواب کو بھی بڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کے راستے یعنی منہ کو صاف کرتی ہے، فصاحت کو بڑھاتی ہے، معدے کو قوت دیتی ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ صفرا ایک زرد رنگ کا کڑوا مادہ، اس کو کاٹتی ہے، بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہر انسان اپنے بالوں کو لے کر بڑا ہی پریشان ہے کہ ٹوٹتے جھڑتے بالوں کو کس طریقے سے روکا جائے، لیکن جو لوگ مسواک کرتے ہیں یقیناً ان کے بال بھی مضبوط ہوتے ہیں اور الحمدللہ کالے بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بالوں کی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بالوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو تمام ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جن میں کیمیکل ملا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بالوں کو تو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، بلکہ جو کچھ بچے ہوئے بال ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے چلے جاتے ہیں کیمیکل کے پروڈکٹ یوز کرنے کی وجہ سے۔ تو خدا را کیمیکل والی چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور مسواک کو لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ بال بھی مضبوط ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے کالے بھی ہوں گے۔ روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح علامہ حسن بن عمار علیہ الرحمہ مسواک کے فوائد کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں کہ مسواک کرنا فرشتوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے مسواک کرنے والے کے چہرے کے نور کے سبب اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے مسواک کرنے والے کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ نماز کے لیے نکلتا ہے، حاملین عرش فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب وہ مسجد سے نکلتا ہے، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر بدن کو قوت دیتی ہے، قضائے حاجت پر مدد کرتی ہے، مسواک کرنے والے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، لحد میں مونس و غمخوار ہوتی ہے،
مسواک پر مداومت کرنے کے لیے اس دن کا بھی اجر لکھا جاتا ہے جس دن اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے مسواک نہیں کی۔ جنت کے دروازے مسواک کرنے والے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے مسواک کرنے والے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے اور ان کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہنم کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسواک کرنے والا اس دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں نکلتا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام مسواک کرنے والے کی روح قبض کرنے کے وقت اسی صورت میں آتے ہیں جس صورت میں انبیاء و اولیاء کے پاس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے سیراب کیا جاتا ہے اور وہ رحیق مختوم خالص شہد کا مہر شدہ مشروب ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انسان کا کوئی بھی عمل دو مقصد کے لیے ہوتا ہے، یا تو اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے یا آخرت کی کوئی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ مسواک کرنا ایسا عمل ہے کہ جس میں دنیا کے بھی متعدد فوائد ہیں اور آخرت کے بھی مختلف فضائل پوشیدہ ہیں، جیسا کہ آپ سب نے اس ویڈیو میں سنا، اور لہٰذا ہمیں ہر نماز سے قبل مسواک کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مسواک ہے لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ نے دنیا کے بھی فائدے سنے کہ ذہن کو تیز کرتی ہے، یعنی ہمارے دماغ کو قوت بخشتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بالوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر بڑھاپا جلدی نہ آئے وہ لوگ مسواک استعمال کیا کریں، جو اپنے بالوں کو لے کر پریشان ہیں وہ بھی مسواک کیا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، انشاءاللہ دنیا کے فائدے تو ہوں گے ہی، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی فائدے ہوں گے الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب میں نے مسواک کے فضائل و فوائد پڑھے تو میں خود ہی دنگ رہ گیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی تب سے مسواک کو لازم پکڑ لیا ہے اور ہمیشہ میں مسواک کرتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے اس کے فائدے ظاہری زندگی میں بھی دیکھے اور انشاءاللہ جو ہے آخرت میں بھی جو ہے دیکھوں گا۔ تو میں آپ سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سمجھ کر مسواک کو لازم پکڑ لیں اور مسواک کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اعضاء بھی جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کل بروز قیامت بھی اس کے جو تمام آپ سب نے فضیلتیں سنی ہیں انشاءاللہ وہ کل بروز قیامت بھی حاصل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور اللہ کے پیارے معصوم فرشتے آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا و آخرت دونوں جہاں کے فائدے انشاءاللہ ہم سب کو ملیں گے اگر ہم نے مسواک کو لازم پکڑ لیا اور ہم اگر مسواک کرنے لگیں۔ آپ خود دیکھیں، کچھ روز ہی آپ مسواک استعمال کریں اور پھر انشاءاللہ دیکھیے اس کے دنیاوی جو فائدے ہیں انشاءاللہ وہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ ینگ اور جوان بھی دکھیں گے اور آپ کے بال بھی محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ آخرت کے فائدے کل بروز قیامت آپ خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ مسواک کو ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ دنیاوی و اخروی تمام فوائد اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔